سفیان نے بیان کیا، کہا میں نے ابو موسیٰ یعنی اسرائیل بن موسیٰ بصری نزیل ہند سے سنا، کہہ رہے تھے ہمیں عامر بن عبید نے بدعت کا شکار ہونے سے پہلے حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 71۔ معاذ عنبری نے کہا میں نے واسط کے قاضی ابو شیبہ کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے شعبہ کی طرف لکھا تو انہوں نے جواب میں میری طرف لکھ بھیجا، اس سے کوئی چیز روایت نہ کرو اور میرا خط پھاڑ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 72۔ عفان بن مسلم نے کہا میں نے حماد بن سلمہ کو صالح مری کے واسطے سے ایک حدیث سنائی جو اس نے ثابت سے روایت کی تو انہوں نے یعنی حماد نے کہا اس نے جھوٹ بولا۔ اسی طرح میں نے حمام کو صالح مری سے ایک حدیث سنائی تو انہوں نے بھی کہا اس نے جھوٹ بولا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 73۔ ابو داود نے بیان کیا، کہا شعبہ نے مجھ سے کہا جریر بن حازم کے پاس جاؤ اور اسے کہو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم حسن بن عمارہ سے حدیث روایت کرو کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ابو داود نے کہا میں نے شعبہ سے عرض کی وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا اس نے ہمیں حاکم سے روایت کردہ احادیث سنائی جن کی ہم نے اصل نہ پائی۔ کہا میں نے عرض کی کیا چیز روایت کی؟ کہا میں نے حاکم سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کی نماز جنازہ عطا فرمائی؟ تو انہوں نے جواب دیا آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، جبکہ حسن بن عمارہ نے حکم ہی سے مقسم کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں دفن کیا۔ اسی طرح میں نے حکم سے پوچھا آپ اولاد زنا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا ان کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ میں نے پوچھا یہ روایت کس حوالے سے بیان کی جاتی ہے؟ کہا حضرت حسن بصری سے، جبکہ حسن بن عمارہ نے کہا ہم سے حاکم نے یحییٰ بن جزار کے حوالے سے یہ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 74۔ حسن حلوانی نے کہا میں نے یزید بن ہارون سے سنا، انہوں نے زیاد بن میمون کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں نے حلف اٹھایا ہے کہ میں اس سے اور خالد بن محدود سے کبھی روایت نہ کروں گا، اور کہا میں زیاد بن میمون سے ملا، اس سے ایک حدیث سنانے کا کہا تو اس نے مجھے وہ حدیث بکر مزنی سے روایت کر کے سنائی۔ پھر کچھ عرصے بعد میں دوبارہ اس کے پاس گیا تو اس نے وہی حدیث مورخ سے بیان کی۔ پھر ایک بار اور اس کے پاس گیا تو اس نے وہی حدیث حسن بصری سے سنائی۔ وہ یعنی یزید بن ہارون ان دونوں یعنی زیاد بن میمون اور خالد بن محدود کو جھوٹ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ حلوانی نے کہا میں نے عبد الصمد سے حدیث سنی اور ان کے سامنے زیاد بن میمون کا ذکر کیا تو انہوں نے اس کی نسبت جھوٹ کی طرف کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 75۔ محمود بن غیلان نے کہا میں نے ابو داود طیالسی سے کہا آپ نے عباد بن منصور سے بہت زیادہ روایتیں لی ہیں، پھر کیا ہوا کہ آپ نے اتارہ والی روایت جو نضر بن شمیل نے ہمارے سامنے بیان کی ان سے نہیں سنی؟ انہوں نے مجھ سے کہا خاموش رہو۔ میں اور عبد الرحمن بن مہدی زیاد بن میمون سے ملے اور اس سے پوچھتے ہوئے کہا یہ احادیث جو تم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہو کیا ہیں؟ تو وہ کہنے لگا تم دونوں دیکھو کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو کیا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا؟ کہا ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں نے ان حدیث میں سے انس رضی اللہ عنہ سے کچھ نہیں سنا، نہ کم نہ زیادہ۔ اگر لوگ نہیں جانتے تو کیا تم دونوں بھی نہیں جانتے کہ میں انس رضی اللہ عنہ سے نہیں ملا؟ ابو داود نے کہا پھر ہمیں یہ خبر پہنچی کہ وہ وہی روایتیں بیان کرتا ہے تو میں اور عبد الرحمن اس کے پاس آئے تو وہ کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد بھی وہ وہی حدیثیں بیان کرتا تھا تو ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 76۔ حسن حلوانی نے بیان کیا، کہا میں نے شبابہ سے سنا
کہا عبد القدوس ہمارے سامنے حدیث بیان کرتا تھا اور کہتا تھا۔ سوید بن عقلہ شبابہ نے کہا میں نے عبد القدوس سے سنا کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کو عرض بنانے سے منع فرمایا ہے۔ کہا اس سے کہا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا مطلب یہ ہے کہ دیوار میں سوراخ رکھا جائے تاکہ اس میں ہوا داخل ہو۔ امام مسلم نے کہا میں نے عبید اللہ بن عمر قواریری سے سنا کہہ رہے تھے میں نے حماد بن زید سے سنا وہ مہدی بن ہلال کے علمی مجلس منعقد کرنے سے چند دن بعد ایک آدمی سے کہہ رہے تھے یہ نمکین چشمہ کیا ہے جو آپ کی طرف سے پھوٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں اے ابو اسماعیل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 77۔ عفان نے کہا میں نے ابو عوانہ سے سنا کہا مجھے حسن بصری سے کوئی حدیث نہ پہنچی مگر میں اسے ابان بن ابی عیاش کے پاس لے گیا تو اس نے اسے میرے سامنے پڑھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 78۔ علی بن مسہر نے بیان کیا کہا میں نے اور حمزہ زیات نے ابان بن ابی عیاش سے تقریباً 1000 احادیث سنی۔ علی نے کہا پھر کچھ عرصے بعد میں حمزہ سے ملا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ احادیث جو ابان سے سنی تھی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے ان میں بہت معمولی حصے 5 یا 6 حدیثوں کے سوا کسی چیز کو نہ پہچانا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 79۔ زکریا بن عدی نے کہا مجھ سے ابو اسحاق فزاری نے کہا بقیہ سے وہی حدیث لکھو جو اس نے معروف لوگوں سے روایت کی ہیں، وہ نہ لکھو جو اس نے غیر معروف لوگوں سے روایت کی ہیں، اور اسماعیل بن عیاش سے جو اس نے معروف لوگوں سے روایت کی یا غیر معروف لوگوں سے کچھ نہ لکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 80۔ اسحاق بن ابراہیم حنظلی نے بیان کیا کہا میں نے عبداللہ کے اصحاب یعنی شاگردوں میں سے ایک سے سنا کہا ابن مبارک نے فرمایا بقیہ اچھا آدمی ہے اگر یہ نہ ہوتا کہ وہ ناموں کو کنیتوں سے بدل دیتا ہے اور کنیتوں کو ناموں سے۔ وہ ایک زمانے تک ہمیں ابو سعید وحازی سے روایتیں سناتا رہا، ہم نے اچھی طرح غور کیا تو وہ عبد القدوس نکلا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 81۔